بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ ذات کا شکر ہے۔ میرا نام اجمل سہیل بٹ ہے، ولد محمد اکرم، گجرات تمبل بازار سے میرا تعلق ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں خاندان میں کہ ان کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں جب رہتا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے عوامی رائے لے تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ میں بچپن میں میں اور میری بہن محمد اکرم کی ولدیت میں پیدا ہوئے۔ والدہ نے دوسری شادی کر لی اپنے دیور کے ساتھ، جس کا نام ہے محمد یوسف بٹ۔ بچپن سے لے تک جوان ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ اصل ہے یا۔ اس کے بعد عرصہ وقت گزرتا گیا، والد صاحب نے کوشش کی کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں۔ اپنی وسعت کے مطابق انہوں نے ہر وہ چیز مجھے پرووائڈ کی جس کا میں حقدار تھا، اور کوشش کی کہ خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کا روا رکھا جائے۔ دوسری جب شادی ہوئی تو اس کے بعد مزید 2 بہنیں اور 2 بھائی پیدا ہوئے، محمد شاہد بٹ، عامر سہیل اور سمینہ اور سمیرہ بٹ۔ اس کے بعد وقت ایسا تھا کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر جو تھا نا وہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتے تھے۔ باتھ روم کا یہ عالم تھا کہ اس کی چھت نہیں تھی۔ واش روم کا یہ عالم تھا کہ اس کی بھی چھت نہیں تھی۔ دیواریں کچی تھی، مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ والد صاحب نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو، جو 6 بچے اور 2 میاں بیوی ہیں، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کر سکے۔ کوشش وہ کرتے رہے۔ ظاہری بات ہے، ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو بھی ہے ان کے وسعت کے مطابق ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ان کو دے سکیں، اور اسی تغذوں میں وہ میرے والد صاحب نے وہ جو کوشش کر سکتے تھے وہ کی۔ اس کے بعد میں نے تعلیم جو حاصل کی، میٹرک کیا، FA کیا، BA کیا۔ اس کے بعد محکمہ جنگلات میں ایک سروس مل گئی۔ اس سروس کے دوران ایک ایسا موقع ملا کہ مجھے آفر ہوئی کہ میں یونان ویزے کے ذریعے وہاں جا سکوں۔ ہمارے وہ ایک رشتہ دار تھے، دولتا نگر میں ان کی رہائش تھی، اور ان کی فیملی جو ہے نا وہ یونان میں رہائش پذیر تھی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ چلو ان کا بھی کچھ بن سکے۔ تو چونکہ غربت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس 5,000 بھی نہیں تھے، کوشش کی گئی کہ کسی اپنے رشتہ دار سے وہ ایسی رقم لی جائے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا سلسلہ کار بن سکے۔ اسی سلسلے میں میری لاہور میں ایک سگی خالہ تھی، خالہ سریا، ان سے رقم تقریباً 20,000 روپیہ مانگی گئی، کیونکہ ٹوٹل رقم جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار نے مانگی تھی وہ 45,000 روپیہ تھی اس وقت کے مطابق۔ خیر 1988 میں، تاکہ میں یونان آ سکوں، تو انہوں نے کوشش کی کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کو ہم رقم دے دیتے ہیں، لیکن جب بھی آپ وہاں جائیں گے تو پہلی فرصت میں آپ نے ہماری رقم واپس کرنی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، خوشی کی بات تھی کہ وہ کوشش کر لی، اور اس کا فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور میری کوشش تھی کہ سب سے پہلے جس نے ہمارے پہ مہربانی کی ہے ان کو وہ رقم جتنی جلدی ہو سکے ادا کی جائے۔ ہے میں واپس ادھر یونان واپس آ گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ ان کے پیسے جو میری خالہ سریا نے ہمیں ادھار دیے تھے وہ میں نے ان کو واپس کروں، اور پہلی فرصت میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مجھے نوکری مل گئی، اور میں نے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 3-4 مہینوں میں ان کی رقم واپس کر دی۔ اب وہ ہمارے رشتہ دار کے ٹوٹل رقم تھی 45,000، 20,000 تو ہم نے دے دیے تھے، باقی جو رقم تھی وہ نے کام کر کے تو میں نے ان کو بھی واپس کر دی۔ اس کے بعد ہر ایک شخص کا یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ باہر کے ملک میں جاتا ہے پہلی فرصت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مکان کو تعمیر کرے۔ چلو ایسا ہی کیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ والد صاحب سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ ایک مکان ہے، اس کو دوبارہ جو ہے نا ان سے کوشش کریں کہ وہ ہمیں رشتہ دار جو ہے نا وہ جگہ ہمیں دے دیں تاکہ وہ
دونوں مکان جو ہے نا وہ جو ایک ہمارا اپنا ذاتی تھا جس میں ہم رہائش پذیر تھے, کچا تھا, وہ بھی دوسرے والا بھی کچا تھا, لیکن وہ کوشش کر کے وہ چلو چونکہ باہر آ گیا تو پیسے مل رہے تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. خیر والد صاحب نے کوشش کی اور وہ پیسے جو ہے نا دے کے نا 2 لاکھ تقریباً 2.25 لاکھ روپیہ ان سے وہ مکان لے لیا گیا. اب اس کو مکان کو بنانا شروع کر دیا. اس وقت میرے بھائی دو بھائی اور 2 بہنیں جو ہیں وہ پاکستان میں تھی, چھوٹے بچے تھے ابھی. تو کوشش کی گئی کہ وہ جو ان کو جتنی جلدی ہو سکے مکان جو ہے نا تعمیر کیا جائے, اور ہر سال 2 سال میں وہ مکان بھی ہم لوگوں نے 3 منزلہ بنا لیا. اسی دوران والد صاحب جو ہے نا وہ چونکہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے, تو میں نے کوشش کی کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو جو ہے نا وہ کام چھڑوا کے نا تو ان کو گھر بٹھایا جائے, اللہ اللہ کریں. اور اللہ کا فضل تھا کہ وہ میرا کام بھی بہت بہتر ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دیا ہے تو کیوں نہ اپنے والد صاحب کو جو ہے نا وہ پہلی فرصت میں وہ جو ہے نا ان کو گھر بٹھائیں, اللہ اللہ کریں تاکہ وہ ہر اولاد جو ہے نا وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکے. ایسا ہی کیا گیا اور تقریباً میرے آنے کے 1-2 سال کے بعد ان کو میں نے بالکل فارغ کر دیا تھا کہ کوئی کام نہیں کرنا, آپ کو میں جو پیسے بھیجوں گا اس کا اپنے پراپرٹی کا کام کرنا ہے. یہ سمجھے کہ مکان لے لیا, جگہ لے لی, پلاٹ لے لیا, اس کو بیچ کے جو بھی پیسہ آپ کو فائدے میں ملے وہ آپ کو اپنا رکھ لیا کریں. ہر کوشش کر کے ان کو جو ہے نا میں نے پیسے کچھ بھیجے وہ پراپرٹی کا کام. کچھ عرصہ گزرا تو وہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ انہوں نے 4-5 مکان لے لیے اور کچھ 6-7 پلاٹ لے لیے. مکان تو آلریڈی پہلے بن چکا تھا. اب جو اتنا کچھ ہو چکا تھا تو میں نے کوشش کی کہ چلو بھائیوں کو بھی جو اپنے ساتھ ملا لوں, ادھر لے آؤں. تو کوشش کی کہ ویزے کے ذریعے آئے, لیکن کچھ ایسا مسائل ہوتے ہیں کہ جو ہر بندے کی قسمت میں نہیں ہوتے. جو چھوٹا بھائی تھا شاید بار اس کو بائی ایئر میں نے منگوا لیا ادھر پیسے دے کے, اور دوسرا جو عمر بٹ تھا اس کو میں نے جو ہے نا بھائی ڈنکی کے لیے ترکی کے ذریعے منگوایا. لیکن کچھ عرصہ رہنے کے بعد شاید بار جو ہے نا اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹلی بھیج دے. کوشش کی گئی تو ڈنکی جو ہے نا اٹلی جاتے ہوئے پکڑی گئی, پاکستان وہ ڈپورٹ ہو گئے. ادھر سے عمر بٹ چھوٹا بھائی وہ بھی ڈپورٹ ہو گیا. خیر دوبارہ دونوں کو بلایا, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دونوں کامیاب ہو گئے اور دونوں یہاں پہ میرے ساتھ آ گئے. اور میں نے ایک کو اپنے کو شاہد بٹ کو وہ اپنے ساتھ لگا لیا اور عمر بٹ کو جو ہے نا وہ دوسرے کام پہ لگا دیا. کوشش کی کہ جو ہے نا وہ گھر کے ایسے مسائل جو تھے ان کو وہ جو رشتہ دار جو ہمارے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے, چلو وہ دیکھ کے گھر میں آئیں گے سے دیکھیں گے کہ گھر بھی اچھا ہے, کیونکہ وہ پرانا گھر دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ اس گھر میں رہنے کی بات نہیں ہے. آتے ضرور تھے رشتہ دار لیکن رات کو کوئی بھی نہیں رہتا تھا. تو سب ایک دل میں جنبش تو ہوتی تھی, خلش ہوتی تھی کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, سب رشتہ دار جو دور ہو گئے تھے وہ بھی نزدیک آنے شروع ہو گئے. اسی دوران اتفاق سے پہلے والد صاحب جو اتنی کوشش کرتے تھے کہ مزدوری کریں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پراپرٹی میں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ بہترین چلنے لگا. اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ والد صاحب نے ایسی پرورش کی کہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں نے پاسپورٹ بنایا اور یونان آنے لگا تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے باپ ستیلے ہیں. لیکن خدا کی قسم یقین مانے کہ کبھی انہوں نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میرے اور ان کے درمیان رشتہ کیسا ہے. خیر اسی دوران مجھے تقریباً کوشش کر کے ان کو بھائیوں کو بلا لیا گیا. اس کے بعد اتفاق سے کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ جو ہے نا مکان جو جس نے اجمل سہیب بٹ نے سب بھائیوں کو کوشش کر کے باہر بلایا, بہنوں کی شادیاں بھی کی, 2 بہنوں کو میں نے شادیاں بھی کی اور 2 بھائیوں کو یہاں بھی بلا لیا, ان کو بھی شادیاں کر لی, اپنی بھی شادی کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بلے نے, چونکہ میرا نام نک نیم جو ہے بلا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس لیے بلے نے کو اپنے لیے فائدہ نہیں اٹھایا تو لہذا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یہ مکان جو ایک تو اپنا خاندانی مکان ہے اور اس کو ساتھ اس نے جو خریدا ہے وہ سارا اس نے بنایا, لہذا اس کا مکان کا جو ہے نا اس کو دے دے, تاکہ ساتھ والا ایک اور مکان لے لیا تھا والد صاحب نے. ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ مکان جو ہے نا ہم لوگ تعمیر کر کے نا تو دونوں بھائیوں کو ادھر بھیج دیتے ہیں, بہنوں کی شادی ہوا اپنے گھروں میں. چلو اللہ نے کرم کر دیا,
سکون کی زندگی گزرے گی. لیکن کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ ہماری جو عامر بٹ کی بیوی تھی وہ اس نے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کہ میرے خامد کے اتنے پیسے تھے, میرے خامد کے. والد صاحب نے ان کو بتایا کہ سب کچھ کوشش جو جتنا پیسہ کمایا وہ بلے نے کمایا اور سب کو جو ہے نا دیا ہے, لیکن وہ اتنا مسئلہ بڑا ہو گیا کہ وہ والد صاحب کو ان کو گھر سے نکالنا پڑ گیا. خیر مجھے یہ بڑی تکلیف تھی کہ میں نے کہا یار ہے تو ہمارا بھائی, لیکن یہ ہے کہ اس کے رویہ اتنا زیادہ تھا کہ والد صاحب جو ہے نا کوشش کرتے رہے کہ جو ہے نا اس کو واپس نہ آنے. لیکن میرے دل میں تھوڑی بہت حسرت ہوتی تھی نا کہ یار بھائی کو والدہ, لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے, یہ عورت آپ کے گھر میں کبھی بھی نہیں رہ سکے گی. خیر اللہ تعالیٰ ایسا کرم ہوا کہ کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ بن سکی. خیر اس کے بعد چونکہ میں یونان میں آ گیا تھا, میں نے اپنی وائف کو بلایا بیٹی کے ساتھ. اس کے بعد میرے ہاں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا, یعنی میرے ٹوٹل 4 بچے پیدا ہو گئے جو یونان میں بھی اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں گے, اور باقاعدہ ان کے پاس یہاں کے ریزیڈنس کے علاوہ وہ جو ہے نا یونانی پاسپورٹ بھی انشاءاللہ تعالی اسی سال مل جائیں گے. مجھے بھی عمر کے حصے میں ہو کہ میری 61 سال عمر ہے. تو خیر واپس ایک دفعہ میں پاکستان گیا 2017 میں, تو والد صاحب کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی, تو پتہ چلا کہ وہ میں نے کہا کوشش کرتے جا کے ان کا علاج کرواتے. جب میں گیا تو ان کا علاج وغیرہ کرایا, لیکن اتنی مسئلہ کوئی نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا کہ شوگر ہے, یہ وہ ہے. شوگر تو عام روٹین میں ہوتی ہے. اتفاق سے جو ہے نا وہ میں واپس, مجھے تقریباً 2-3 ماہ رہنے کے بعد مجھے واپس آنا پڑ گیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ جولائی 2017 میں پتہ چلا کہ والد صاحب آپ کو رات کو فون آیا کہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے. خیر میں واپس گیا پاکستان. پہلے تو عامر شاہد کو ٹکٹ مل گئی, مجھے چونکہ فیملی کے ساتھ جانا تھا اس وجہ سے ٹکٹ نہیں ملی. واپس گیا تو پتہ چلا کہ خیر بیٹھے سب نے بات کی, 10واں وغیرہ ہوا. تو اس کے بعد جو ہے نا خاندان کے کچھ افراد بیٹھے, بہن بھائی بھی, اور سب کو ان کے ساتھ پتہ چلا کہ جو ہے نا کوشش کریں کہ وہ جو میں پیسے بھیجتا رہا ہوں یا وہ جیسی چیزیں بنائی ہمارے اپنے ذاتی 4-5 مکان تھے, کچھ پلاٹ تھے, وہ پتہ کرے کہ کس در کی ہے. تو اینڈ میں والدہ صاحب نے بتایا کہ جی ہمارے پاس اس وقت بینک میں صرف اور صرف 25 لاکھ روپیہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اتنے 38-40 سال میں 1988 سے میں یہاں پہ, اور جتنی میں نے مزدوری کی ہے سب رقم میں نے اپنی والدہ کو بھیجی ہے, والد صاحب کو بھیجی ہے. تو اس کے بعد کیا پتہ چلا جی وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹوٹل رقم 38-40 سال کی عمر کے بعد, مزدوری کے بعد ہمارے پاس رقم کتنی ہے جی 25 لاکھ. بڑی پریشانی ہوئی. میں نے کہا یار یہ مسئلہ کدھر ہو چلا گیا. خیر میں نے والدہ صاحب سے کوشش کی کہ بھائی آپ پتہ, انہوں نے کہا کہ یہ والد صاحب نے جو ہے نا وہ یوسف بٹ صاحب جو ہمارے والد ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا سمینہ کو اور احسان کو جو ہے نا وہ تقریباً 50-60 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ دے دیا. میں نے کہا ہمیں پوچھا نہیں ہے, پیسے میرے ہیں, مزدوری میں کر رہا ہوں. والد صاحب کسی فیکٹری میں نہیں کام کرتے, کسی دفتر میں نہیں کام کرتے, کوئی مزدوری نہیں کرتے. میں نے ان کو جو ہے نا اتنا عرصہ ہو گیا میں فارغ کر کے گھر بٹھایا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں کہ مجھ سے تو پوچھ لیا. انہوں نے کہا جی جو ہو گیا. وہ والد صاحب سے ظاہر بات ہے بیٹیاں ہیں. میں نے کہا یار بیٹیاں ہیں تو ہم بھی تو بچے ہیں نا ان کے, ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا وہ صرف بیٹیوں کو دے جائیں, وہ بیٹے جو ہے نا جتنی مزدوری کر رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں. خیر کوشش کی گئی, پتہ چلا جی وہ کہنے کا خاموش ہو جائیں. اس کے بعد عامر بٹ کو چونکہ والد صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا, میں نے اپنے بھائی سے بات کی. میں نے کہا یار ایسا کریں کہ یار اس کو تو گھر پہ نکال دیا, والد صاحب واپس نہیں بلائیں گے, تو اس کو کوشش کر کے نا اس کو 8-10 سال دیتے ہیں. اس سے کوئی یہاں پہ یونان میں کرایہ نہیں لیتے, یا بجلی کا بل یا دیگر جو لوازمات ہیں وہ نہیں لیتے, تاکہ اس کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے, تو اپنا مکان بنا سکے, اپنی جگہ لے لے. اندازاً کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو ایسے ہی کیا گیا کہ جو ہے نا 8-10 سال اس سے نہ کرایہ لیا گیا تاکہ وہ اپنا
फैसिलिटेट हो सके। शाहिदाबाद ऑलरेडी मकान बन चुका था, वो जगह 2 भाइयों के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा ये नहीं, कोशिश करते हैं कि इसको भी थोड़ा अलहदा कर देते हैं। खैर उसके बाद जब इतना मसले मसाइल हो गए तो मैं काफ़ी कोशिश करता था कि वालदा साहब या दीगर अफराद के साथ बैठ के ना कोई ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए कि पता चल सके ये पैसे गए और गए किधर है। इत्तेफाक से वाल साहब के जो दोस्त थे वो काफ़ी सारे थे उसी बाज़ार में जो हम लोग रहते हैं, तो उनके काफ़ी दोस्त, उनसे पता चला कि आपके वाला साहब को आपके बहन और बहनोई उसमीना, सुमेरा और शान, ये तीनों ने लूट इतना लिया है कि आपके बाप के पास वो जो आप 25 लाख कह रहे हैं, मुझे ये उम्मीद थी कि आपके पास वो 25 लाख भी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया है कि वो वाला साहब आपके रोज़ बीमार होते थे, रोज़ रोते थे, रोज़ कहते थे कि यार ये बिल्ले की इतनी कमाई जो है ना, ये लोग मुझे इतना तंग करते हैं, ख़ानदान के अफराद को भी नहीं पता, घर को भी नहीं पता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बेटी है, चलो ज़ाहिर बात है बेटियों को तो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ दे, लेकिन ये इतना जलील कर रही है कि अब क्या किया जाए। उसके बाद जब मैंने उनसे पता किया, मैंने कहा यार क्या करें। है वो जो काम चलता रहा तो चलता रहा। उसके बाद वाले साहब की फौतगी के बाद कुछ रकम मैंने अपनी बैंक में रखी हुई थी वालदा के नाम। वो पता चला कि जब वाला साहब चूँकि फौत हो गया तो वो बैंक जो है ना वो वालदा के नाम कर दी। उसके बाद कुछ मेरी रकम थी, मैंने कहा चलो ज़रूरत पड़ी, चूँकि बैंक मैनेजर ने कहा कि वो आपका पैसे जो है ना वो 50 लाख से ज़्यादा हो गया और आपको इस वक्त कुछ पैसे आपको निकालने पड़ेंगे। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि यार अपने पैसे आप निकालो। मैंने कहा हमारे आपके भी तो पैसे उधर ही पड़े हुए हैं, वालदा के नाम है, वालदा के अपने हैं, मेरे और तो हम दोनों के भी पैसे हैं, आप अपने निकाल। बोले कभी मैं नहीं निकाल सकता। है मुझे कहा गया तो मैंने कहा ठीक है, अलमारी में से चाबी ले लो और पेपर वगैरह लेके जाके, है चाबी तो नहीं थी, चाबी तो मेरे पास थी, ताला तोड़ के वो जो कागज़ दिए गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से पेपर लिए। पेपर लेने के बाद वो अपने, मैंने कहा आप अपने इन पैसों को अपने नाम करवा लो, ताकि उसके बाद मैं देख लूँगा जब पाकिस्तान आएंगे तो उसको चेंज करवा लूँगा। अब उन लोगों ने किया क्या, जो अमर भट्ट साहब हैं, उन लोगों ने जो जुर्माना तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया था, वो जो मेरे पैसे निकलवाए उनमें से जुर्माना दे दिया। उसके बाद वो जो किस्तें जमा करवाई, पहली जो है ना किस्त तकरीबन 6-7 किस्तें वो भी ले ली। मैंने कहा जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने कहा यार ये मेरी रकम थोड़ी लग रही है, तो आप मुझे कह दी इतनी रकम है। खैर हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करेंगे, मेरे साथ चले बैंक मैनेजर के पास। वो बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि जो आपके अकाउंट में से पहले 2 लाख 1-1 लाख के 2 चेक गए हैं, उसके बाद दोबारा जो रकम गई है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपया वो जुर्माने की सूरत में, चूँकि मैंने कभी पैसे वहाँ से बैंक से लिए नहीं, मैं जो यूनान में मौजूद था, तो वो जो रकम उन्होंने वसूल किया वो वापसी की तक करा जाता है, और आपकी वो रकम जो है ना वो आपकी रकम से वापसी की गई है। उसके बाद मैंने कहा पूछा वो किस्तें जो है ना वो मेरे टोटल पैसे इतने बनने चाहिए कि इतनी किस्तें होगी। उन्होंने कहा जी मुझे ज़रूरत थी, तो आमिर भाई ने कहा कि मुझे ज़रूरत थी और मैंने पैसे ले लिए। मैंने कहा यार ये तो ज्यादती है, ये तो चोरी होगी ना। खैर कोशिश की गई, लेकिन सब ने कहा जी खामोश हो जाओ, ख़ानदान में आप बड़े हो, कुर्बानी दो। और खुदा के बंदों में कितनी कुर्बानी दूँ, सारी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ देने के लिए बदूँ। ख़ास तौर पर वो जो समीना सुमेरा और जो एहसान है, एहसान बार ने ज़िंदगी में तकरीबन 20-25 साल हो गए उस शादी को, उसने एक दिन भी जो है ना पाकिस्तान में काम नहीं किया। और उसकी प्लाट मुझे पता चला, जो मैंने पता करवाया तो पता चला इस्लामाबाद में 1 करोड़ का प्लाट उसका है। बैरिया टाउन में वो जो रहता है वो तो अपने भाई के घर में रहता है, लेकिन इसके बावजूद 70-80 लाख रुपए का एक और प्लाट उसने अपने नाम पे लिया हुआ है। ओ भाई खुदा के बंदे, आपने कभी एक दिन मजदूरी नहीं की, आपके पास वो गाड़ी भी जो लेके दी थी 70-80 लाख रुपया जो आपने वाला साहब ने आपको दिया था, तो वो किधर गया? आपने ये रकम कमाई, और कमाई कहाँ से? जरा बताए तो सही ना, खुदा का खौफ करें। हम लोग इधर ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या हम लोग पागल हैं? हमें ये कम से कम ये तो बता दे कि हम लोग मजदूरी करते हैं तो इस वजह से थोड़ी मजदूरी करते हैं। ठीक है खाएं, रिश्तेदारों बहन भाइयों के लिए
مجھے اب برا اس وجہ سے باندھ رہا ہوں میں کہ میں نے ان لوگوں کے پیسے بند کر دیے ہیں. وہ جو پیسے میں ان کو بھیجتا تھا 100 200 یورو بہنوں کو بہنوئی کو دوسرے بندوں کو, وہ مسئلہ بن گیا کہ میں ان کے نظر میں سب برا ہو گیا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, گھر میں مختلف چیزیں جو تھی میری پڑی ہوئی تھیں, وہ اب انہوں نے مجھے ایسے تنگ کرنا شروع کیا تاکہ میں کوشش, وہ جو ہوتا ہے نا کسی کو ٹیچ کرنا, وہ مجھے کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار یہ میری گاڑی ہے, وہ جاپانی گاڑی ڈبہ وہ میں نے لیا ہوا تھا, اس کے پیپر سمینا احسان سمیرہ لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت وہ جو ہے نا وہاں سے لے گئے گھر سے الماری میں سے, اور وہ الماری میں ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میری جب شادی ہوئی تو میری جو انگوٹھیاں وغیرہ تھی 6, وہ میں نے والد صاحب کو, میں کبھی پہنے ہی نہیں, سونے کی کوشش مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی, میں خوشی ہوئی, لیکن والد صاحب کو چونکہ نئی گھڑیاں نئے کپڑے ہر قسم کا سونے کا وہ بڑا شوق تھا, تو میں نے ان کو 6 جو ہے نا وہ بھی دے دیا. اب جب والد صاحب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ جی وہ میری انگوٹھیاں پتہ کیا جی وہ ہے ہی نہیں, جی وہ چلی گئی ہیں, کدھر چلی گئی, ہوا میں چلی گئی. وہ بھی سمینا سمیرہ نے, جب میں والد صاحب فوت ہوئے تو وہ سب سے پہلے گھر میں آئے, انہوں نے ایسا گھر میں جو ہے نا وہ جھاڑو پھیرا, جو چیز وہاں پہ پڑی ہوئی تھی نا, پیسے تھے, زیور تھا, میرا جو بھی تھا وہ لے گئے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کام انہوں نے کام یہ کیا کہ وہ جو میرے گاڑی کے پیپر تھے نا اوریجنل, وہ بھی غائب کر دیے. کچھ میرا سامان تھا گھر میں, اوزار وغیرہ, گاڑی کے گھر کے گھریلو سامان, وہ جو الیکٹرانک کے ہوتے ہیں, ویلڈنگ پلانٹ ہو گیا, دوسرے تیسرے 70-80 ہزار روپے کا سامان تھا, وہ بھی جناب چونکہ بلے کا ہے وہ بھی غائب جی ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے وہ جو موٹر سائیکل میں نے ایک شوقیہ طور پر ایک جاپانی کا موٹر سائیکل ہے, وہ کہہ رہے تھے چائنا کا, وہ بڑے ہینڈل والا, وہ میں نے نہ لیا تقریباً 2-2.5 لاکھ کا, وہ شوق تھا مجھے. اس کے پیپر انہوں نے لے لیا. میں نے کہا یار اللہ کا خوف کریں, کیا آپ لوگوں کو کیا یہ چیزیں چاہیے, اور چاہیے کیوں, ہوتا کیا ہے بس. وہ جو والد صاحب چونکہ فوت ہو گئے, سرپرستی ختم ہو گئی, اور ہر بندہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں ہاں بن جاؤں, اور ہمارے گھر میں تو جو سمینا سمیرہ اور احسان, یہ تو ہمارے گھر کے جو ہے نا ایسے فرد ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ MBBS کیا ہوا ہے. وہ جتنے ہم کمائیں گے وہ ان کی نظر ہونی ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ لاوارث ہے گئے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد. چونکہ والد صاحب کے ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ کرتے تھے, اب ان کے پاس یہ وجہ چارہ نہیں رہا تھا, پیسے نہیں مل رہے تھے, وہ انہوں نے مختلف قسموں کی چوریاں گھر میں شروع کر دیں, وہ زیور لے گیا, کاغذ لے گئے, تاکہ کسی طرح سے بلے کو جو تنگ کیا جائے. خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا. اس کے بعد کیا ہوا, ایک دوسرے کے بعد جو ہے نا وہ سمینا سمیرہ اور احسان جو ہے نا وہ ایک پارٹی ہو گئے. عامر بٹ صاحب کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تلش رویہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ایک دوسرے کے خلاف پرچے کرانے شروع کر دیے. ہر جب پرچے ہوئے تو اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے کوشش کی کہ جو ہے نا میرے تک اطلاع پہنچی. میں نے ان کو کہا کہ کوشش کریں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا پیچ اپ کر لیں, لیکن وہ اتفاق سے ایسا پیچ اپ نہ ہو سکا. تو کوشش کی گئی کہ جو ہے نا وہ تھانے والوں کو جو ہے نا وہ ایک میرا دوست تھا, اس کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا یار والدہ کو اس طرح تنگ کرتا ہے عامر بٹ, تو آپ جائیں اس کو جا کے سمجھائیں. لیکن وہ باز آنے والوں میں سے ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے ایک دوسرے کے ساتھ اب میں یہاں بیٹھا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف پرچے کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مکان کا حصہ دیں. وہ کسی مکان کا حصہ وہ جو ہمارا خاندانی ہے, اور میں نے جو خریدا ہوا ہے وہ میں نے ہی بنایا. کیا کہہ رہے ہیں جی, بلا چونکہ جو اجمل سہیل بٹ ہے وہ محمد اکرم بٹ کا بیٹا ہے, یوسف بٹ کے نام پہ جو جگہ لی گئی خاندانی, چونکہ خاندان کا جو میرا بھی والد بھائی تھے ایک دوسرے کے, وہ میرا تیسرا حصہ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی گھر سے نکلیں آپ, چونکہ یہ والد صاحب محمد یوسف بٹ صاحب کے نام پہ یہ ساری جائیداد ہے, آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یا
کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے ادھر سے فارغ ہو. میں نے کہا ساری زندگی آپ لوگوں کو میں نے پالا, تربیت کی, تعلیم دی, ایسے ایسے کام ہنر تھے, آپ کو میں نے یونان بلایا. وہ کہ جی ہمارا کسی قسم کا کچھ بھی نہیں آپ نے کیا. میں نے کہا خاندان کو ایسے لوگ بیٹھے تاکہ یہ بات بن سکے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں نے وارننگ دی ہے کہ ہمارا وہ جو گھر ہے جو میں نے خرید کے بنایا, خاندانی بھی اور دوسرا بھی, پیسے میں نے دیے, اس کو 3 منزلہ میں نے بنایا. اس وقت سب لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مکان سے آپ نکلیں. میں اس وقت ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ میں زندہ ہوں اس وقت, 61 سال میری عمر ہے, میں ابھی کچھ دن قبل اپنی بیٹی کی شادی کر کے آیا ہوں, نمرا اس کا نام ہے. اب مجھے وہ ایک باندر ریحان کا ملا ہے, وہ نیا چونکہ باپ کی جائیداد سے وہ جو بنا ہے نیا باندر, وہ سمجھ رہا ہے کہ بلے کو اگر میں تھوڑا سا پریشرائز کروں گا تو وہ ڈر جائے گا. میں اجمل سہیل بٹ ولد محمد اکرم بٹ میرا نام ہے. تمہارے جیسے باندروں کو میں جوتی کے نیچے لکھتا ہوں. کوشش کر کے دیکھ لو, اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. میں آپ کو بھی جانتا ہوں, آپ دوسروں کو بھی جانتا ہوں. یاد ہے امریکہ کے میں جب قتل ہوئے تھے 20 دن آپ لوگ گھر سے بھاگ گئے تھے. لہذا کوشش کریں کہ ایسا معاملہ جو ہے نا کسی اور کے ساتھ کریں. میں چاہتا ہوں اس وقت آپ صاحب عوام سے یہ چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں چاہتا کسی کے ساتھ. میرے بہن بھائی ہیں, ستیلے ہی سے اتنا میں نے, جب انسان کبھی درخت لگاتا ہے نا تو جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے وہ کبھی وہ کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا. میری کوشش اس وقت یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنی سائے میں اپنے سائے میں اپنے ساتھ رکھوں. اگر یہ نہیں رہنا چاہتے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی اپنے اپنے مفاد ہیں, احسان بٹ وارننگ ہے آپ کو میری, کوشش کر کے دیکھ لو. تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اب تمہارے واپسی پیسے دینے کے دن ہے. کوشش کر لو, جتنا سفارش جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لو, اپنا اثر و رسوخ دے لو. ہم اوورسیز پاکستانی الحمدللہ اتنے معتبر ہیں, اتنے اخلاق والے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہر ایک بندے کو اخلاق کے ساتھ سمجھائیں. دوسری قسم کی بات سمجھانے کا موقع ملا اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا جواب ہر فورم پہ آپ کو ملے گا. لہذا سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں تمام پاکستانی, خاص کر اوورسیز پاکستانیوں سے اور اخباری نمائندگان سے, جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں, خاص کر مولانا صاحبان جو کہتے ہیں جی بہنوں کو حصہ دے, بہنوں کو حصہ دے, خدا کے لیے کوشش کریں کہ بھائیوں کو بھی حصہ دیں. آپ مسجد میں بیٹھے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں. اگر میں جو آپ کو اس وقت میں بتا رہا ہوں پوری بات میں اگر ایک بھی بات غلط ہو, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا, میرے خاندان کا بندہ, میرے محلے کا بندہ, کوئی ایک بندہ, میرے والدین میں سے کوئی ایک بندہ, میرے بہن بھائی, قرآن پاک پہ جو ہے نا ہاتھ رکھوں گا. اگر میں جھوٹا ثابت ہوا, خدا کی قسم اسی تمبر بازار چوک میں مجھے پھانسی دے دی ہے. کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا, لیکن سب سے مجھے تکلیف اپنے بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ انہوں نے مجھے وہ در بدر کیا ہے, وہ لوگوں کے سامنے نشر کیا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہے. لیکن میرا چونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے دستوں گربان ہوں, میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ طریقے سے اور آرام سے مسجد میں بیٹھ کے میں ان کے ساتھ, سب لوگ مسجد میں بیٹھے, علماء کرام کے سامنے بیٹھے, ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھے, میں ان کے سامنے قرآن پاک پہ حلف دوں گا. یہ میرے سامنے قرآن پاک پہ حلف دے کر میں جھوٹا ثابت ہوا تو مجھے
چوک میں سزا دیجیے گا, سزائے موت بھی دے دیں گے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن ان کو سزا ملنی چاہیے جو ان لوگوں نے میرے ساتھ